وہ شخص جو کبھی اس ملک کے اچھے برے کا مالک تھا، آج چند ایجنٹوں کے ہاتھوں گھسیٹا جا رہا تھا اور اسے باتھ روم میں بند کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ میاں نواز شریف کے ساتھیوں نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان انٹیلیجنس افسران نے نواز شریف کو باتھ روم کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ایک سیاست کی کہانیاں میں شامل نواز شریف کے پروفائل سے کتاب سلسلے کی آج آخری قسط ہے۔ اس قسط میں نواز شریف کی پاکستان واپسی پر پیش آنے والے حالات کے بارے ڈسکس کیا جائے گا۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ 7 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد اندیشوں اور انجانے خواب میں گھرے اس طیارے کے مسافر اب اسلام آباد کی فضاؤں میں صبح سویرے پہنچ گئے تھے۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب جا گئے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر وہ تھوڑی دیر میں جہاز کی پچھلی سائیڈ میں آنے والے ہیں۔ جہاز میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف کا کس طرح استقبال ہونے والا تھا۔ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ صحافی بھی اتنے ہی نروس اور کسی حد تک خوفزدہ تھے۔ ہمارے ذہنوں میں لاہور ایئرپورٹ پر پرویز الہی کی پولیس کے ہاتھوں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ آنے والے صحافیوں کی درگت کے مناظر ابھی تک تازہ تھے۔ میرا خیال تھا کہ جنرل مشرف بھی ان صحافیوں کو یقیناً سزا دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے جو نواز شریف کے ساتھ لندن سے آ رہے تھے۔ خیر، نواز شریف نے بھی بڑی عقل مندی کی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ ان کی نظروں کے سامنے ہی سب کچھ ہو۔ جب جہاز اسلام آباد کی فضاؤں میں داخل ہوا تو نواز شریف آ کر جہاز کی درمیانی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے ارد گرد ان کی پارٹی کے لیڈر اور صحافی کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں نواز شریف نے کسی سے سیٹلائٹ فون لیا اور مختلف نمبر گھمانے لگے۔ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ وہ اسلام آباد کی طرف آنے والے اپنے لیڈروں کے نمبر ملا رہے ہیں تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ نیچے کتنا بڑا مجمع ان کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ہر کال ملانے کے بعد میاں صاحب کے چہرے کا رنگ فوق ہو جاتا جب اس لیڈر کا موبائل نمبر انہیں بند ملتا۔ 8-10 نمبر ڈائل کرنے کے بعد میاں صاحب نے اپنا سیٹلائٹ فون اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ نواز شریف کی کہانی اسلام آباد کی فضاؤں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹریپ ہو گئے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ جب جہاز اسلام آباد کے رن وے پر اترا تو ہمیں دور سے ہی نظر آ گیا تھا کہ اسلام آباد آج پنجاب پولیس کے کمانڈوز کے نرغے میں تھا، جہاں کسی چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب PIA کا جہاز اپنی مقررہ جگہ پر جا کر رکا تو ہمیں چاروں طرف کالی وردیوں میں ملبوس پنجاب پولیس کے کمانڈوز ہی کمانڈوز نظر آئے۔ جہاز کے دوسرے عام مسافروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور جہاز میں صرف وہی لوگ تھے جو میاں نواز شریف کے ساتھ لندن سے آئے تھے، اور ان میں اکثریت ہم صحافیوں کی تھی۔ ہم صحافیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنرل مشرف نے نواز شریف سے ڈیل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رکھی ہے۔ جہاز کے اندر نواز شریف کے حامی ابھی بھی پر امید تھے کہ جنرل مشرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی نہیں کر سکیں گے اور نواز شریف کو جدہ نہیں بھیجا جائے گا۔ ان سب کے ذہنوں میں تھا زیادہ سے زیادہ میاں صاحب کو گرفتار کر کے نیب کے مختلف مقدمات میں اٹک جیل بھیج دیا جائے گا۔ نواز شریف جیل جانے کے لیے تیار تھے کیونکہ اس میں ہی انہیں اپنی زیادہ بہتری نظر آتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس خفت سے بچ سکتے تھے جو ان کی پارٹی کے لیڈروں اور ورکروں کے ایئرپورٹ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ جہاز کے دروازے ابھی تک بند تھے۔ ہم صحافی جہاز کی چھوٹی کھڑکیوں سے باہر دیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ باہر کا ماحول کیا ہے۔ آخر بڑی دیر بعد بہت ساری یقین دہانیوں اور وعدے وعید کے بعد جہاز کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے امیگریشن کے انچارج کلیم امام اپنے 1-2 جونیئر افسران کے ساتھ جہاز میں آئے۔ ایک SP صاحب نے میاں صاحب کو سلوٹ کیا جس سے ماحول میں پھیلا ہوا تناؤ کسی حد تک کم ہوا۔ اس ایک سلوٹ سے سب کو یہ پیغام مل گیا کہ باہر کھڑی ہوئی پولیس کم از کم ان میں سے کسی پر تشدد کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پولیس والے چاہتے تھے کہ میاں صاحب اکیلے ان کے ساتھ آ جائیں۔
یا صحافی اور دیگر غیر متعلقہ افراد جہاز سے اتر جائیں۔ میاں صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ صحافیوں کی موجودگی میں پولیس کوئی بھی ایکشن لینے سے گریز کرے گی، لہٰذا انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ کلیم امام نے کہا کہ آپ اپنا پاسپورٹ ہمیں دے دیں، ہم اس پر امیگریشن کی مہر لگا کر آپ کو واپس کر دیں گے۔ میاں صاحب نے وہ بات بھی نہیں مانی۔ جہاز کے اندر ماحول ایک دفعہ پھر گرم ہوا۔ لگ رہا تھا کہ پولیس افسران بھی ایک حد تک دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ جہاز کو وہاں رکے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، مذاکرات ابھی بھی چل رہے تھے۔ آخر یہ طے ہوا کہ میاں صاحب صحافیوں کے ساتھ بس میں بیٹھ کر VIP راول لاؤنج پہنچیں گے۔ آخر نواز شریف آخری سیڑھی سے نیچے اترے۔ ان کے ارد گرد ان کی پارٹی کے جیالے انہیں کسی بھی متوقع کمانڈو ایکشن سے بچانے کے لیے تیار تھے۔ جہاز سے اترنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس بات پر تکرار شروع ہو گئی کہ نواز شریف اس بڑی سی بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ لاؤنج میں جائیں گے جس میں سارے صحافی جا رہے تھے، یا پھر وہ ایک چھوٹی سی VIP کوسٹر میں بیٹھیں گے جو ان کے لیے لائی گئی تھی۔ نواز شریف اور ان کے حامیوں کو ایک ہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ اس چھوٹی کوسٹر میں بیٹھ گئے تو یہ ممکن تھا کہ انہیں اکیلا پا کر ایئرپورٹ کے کونے میں کھڑے ایک اور جہاز میں بٹھا کر جدہ لے جائیں گے۔ تھوڑے سے بحث و مباحثے کے بعد نواز شریف صحافیوں والی بس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب تک کی کارروائی سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ نواز شریف اپنی بازی ہار چکے تھے۔ انہیں لندن میں جس انقلاب کی کہانیاں سنائی گئی تھیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے لیے پارٹی کا ایک لیڈر یا ورکر تک موجود نہیں تھا۔ پارٹی کے تمام لیڈران اور ورکرز ایک رات پہلے ہی پولیس کو بلا کر گرفتاریاں دے چکے تھے۔ وہ نواز شریف کے لیے ڈنڈے کھا کر ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب نواز شریف کا زیادہ تر انحصار اس پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا پر تھا جسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بازی پلٹتے دیکھ کر ان کے قریبی ساتھیوں کے چہروں پر بھی خوف و ہراس کی نشانیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر کسی شخص کا حوصلہ بلند تھا تو وہ نواز شریف کے ساتھ لندن سے آئے ہوئے بیرسٹر امجد ملک تھے۔ نواز شریف کے لندن کے آفس کے ساتھی محمد افضال بھی نواز شریف کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے پر تلے ہوئے تھے۔ بیرسٹر امجد ملک جن کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، وہ جہاز کے اندر بھی خاصی دیر تک امیگریشن افسران سے قانونی معاملات پر لڑتے جھگڑتے رہے تھے۔ امجد ملک کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا جب VIP لاؤنج میں نواز شریف اور جنرل مشرف کے بھیجے ہوئے ایجنٹس کے مابین لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی وہی ہوا جس کا اندیشہ ہم سب کے ذہن میں تھا۔ نواز شریف سے ایک دفعہ پھر امیگریشن سٹاف نے تکرار شروع کر دی کہ وہ پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیں تاکہ ان کی امیگریشن کرائی جا سکے۔ اب کی دفعہ نواز شریف امیگریشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں ایئرپورٹ سے باہر جانے دیا جائے۔ حکومت امیگریشن کرا کر دراصل ان کا پاسپورٹ قبضے میں لینا چاہ رہی تھی تاکہ اس پاسپورٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے کہ نواز شریف پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور پھر اپنی مرضی سے ہی وہ جدہ چلے گئے تھے، لہذا ان پر کسی طرح کا توہین عدالت کا کیس نہیں چل سکتا تھا۔ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہانی سمجھ آ رہی تھی، لہذا ان کے لیے سب سے اہم بات یہ بن گئی تھی کہ کسی طرح نواز شریف کا پاسپورٹ امیگریشن والوں کے ہاتھ نہ لگے۔ فضا میں تناؤ کی کیفیت طاری تھی۔ میرے ساتھ موجود ارشد شریف نے اپنے ایک جاننے والے افیسر سے پوچھا کہ اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ اب آپ لوگ مزید کتنی دیر اس صورتحال کو اس طرح برقرار رکھیں گے؟ وہ افیسر مسکرایا اور بولا، آپ صحافی لوگوں کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ کمانڈوز ایکشن کر کے نواز شریف کو جہاز پر سوار کرا دیا جائے۔ اس معنی خیز مسکراہٹ نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ ہم سب لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ ہم صحافیوں کا خیال تھا کہ شاید نواز شریف کو اب کی دفعہ جدہ نہیں بھیجا جائے گا۔ ہمارے اس یقین کے پیچھے 3 وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر سعودی عرب نواز شریف کے پاکستان آنے پر راضی نہیں تھا تو وہ لندن میں ہی نواز شریف کو روک سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس آنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ تیسری وجہ نواز شریف کا اپنا اعتماد تھا، جس کی وجہ سے ہم سب دھوکہ کھا گئے تھے کہ اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس دفعہ نواز شریف باقاعدہ پلاننگ اور گفت و شنید کے بعد پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ شہباز شریف کی طرح کوئی ایڈونچر کرنے نہیں جا رہے تھے۔
لہذا بغیر معاملہ طے کیے پاکستان واپس نہیں آئے تھے۔ آخر کہیں نہ کہیں سے تو نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ پاکستان واپس جانے کی تیاری کریں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ہم میں سے اکثر صحافیوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کو جدہ نہیں بھیجا جائے گا، زیادہ سے زیادہ انہیں اٹک جیل لے جایا جائے گا۔ اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ اب امیگریشن اور نیب کے افسران کے ہاتھوں سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ اب یہ ایجنٹس بے چین نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اوپر سے کہیں یہ پیغام آ گیا تھا کہ اب مزید ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ کر گزریں۔ بات چیت اب آہستہ آہستہ تلخی میں بدلتی جا رہی تھی۔ صحافی بھی اپنی سیٹوں پر جاگ گئے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ آخر وہ مرحلہ آن پہنچا ہے جس کے لیے ان سب نے لندن سے اسلام آباد تک کا سفر کیا تھا۔ گفتگو میں تیزی آنے لگی، جذبات بھڑکنے لگے۔ اچانک نواز شریف کے ارد گرد انٹیلیجنس افسران نے گھیرا ڈال دیا اور بڑی تیزی سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے علیحدہ کیا جا رہا تھا۔ 2-3 ایجنٹوں نے تو میاں صاحب سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ ایک مرحلے پر وہ بدتمیزی اتنی بڑھ گئی کہ میاں صاحب کا چہرہ پہلی دفعہ غصے سے سرخ ہوا اور انہوں نے تقریباً چلا کر کہا کہ وہ تمام افسران جو ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں انہیں ایک دن اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس دوران میاں صاحب کو دھکے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی پارٹی کے 2-3 لوگ ابھی بھی میاں صاحب کے قریب رہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں دھکے نہ پڑیں۔ ان لوگوں میں ان کے لندن کے دفتر کے محمد افضال پیش تھے۔ ہم سب صحافی ایکٹیو ہو گئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرنے والے تھے۔ راول لاؤنج میں چیخ و پکار اور شور شرابہ بڑھ گیا تھا۔ انٹیلیجنس افسروں کے ساتھ ساتھ اب پنجاب پولیس کے کمانڈوز بھی مل گئے تھے۔ محمد افضال کا حال اس وقت سب سے زیادہ برا تھا۔ وہ نواز شریف کے ساتھ ابھی تک چمٹے ہوئے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو جائے۔ اسی دھکم پیل میں ہم سب نے اچانک ایک گونجدار آواز سنی۔ یہ محمد افضال کی آواز تھی، جو زور سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران کے رویے کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، شرم کرو، یہ شخص کبھی تمہارا 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے۔ تم لوگوں کو اپنے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کرتے شرم آنی چاہیے۔ وہ شخص جو کبھی اس ملک کے اچھے برے کا مالک تھا، آج چند ایجنٹوں کے ہاتھوں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اسے باتھ روم میں بند کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ میاں صاحب کے ساتھیوں نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان انٹیلیجنس افسران نے نواز شریف کو باتھ روم کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ شور شرابہ جاری تھا کہ ان کمانڈوز نے نواز شریف کا رخ رن وے کی طرف کھلنے والے قریبی گیٹ کی طرف کیا اور انہیں تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر لے گئے۔ پنجاب پولیس کے کمانڈوز نے نواز شریف کو ایک پرانی سی بس میں ڈالا۔ چند کمانڈوز بس میں بیٹھ گئے جبکہ باقیوں نے بس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے شکاری کتے اپنے شکار کو ہانک کر اپنے مالک شکاری کے پاس لے کر جا رہے ہوں، جو وہاں سے کچھ دور فاصلے پر مچان پر بیٹھا اپنی بندوق تانے اس خوفزدہ ہرن کا انتظار کر رہا تھا۔ بس ایک جہاز کے قریب جا کر رکی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس جہاز میں سعودی پرنس پہلے سے موجود تھے۔ میاں صاحب کو وہاں بٹھا دیا گیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جہاز جدہ کے لیے اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف کے پروفائل سے کتاب سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور طاقتور شخصیت کے کتاب سلسلے کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔